انسانی تخلیق کے بعد بنیادی مقاصد میں سے ایک سب سے بڑا مقصد آپ کے سامنے رکھنا مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس امت کو بہترین امت قرار دیا، لیکن یہ امت کب بہترین ہوگی؟ ورنہ اگر آپ احادیث کے اوپر غور کریں تو اسی امت کا جو پہلا شخص ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ امت بہترین امت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ایک صورت ایسی ہے کہ یہ امت سب سے بہترین امت بن سکتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دو اور برائی سے روک دو۔ اگر تم لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دو گے اور برائی سے روکو گے تو تم بہترین امت میں سے ہو، ورنہ تم بہترین امت میں سے نہیں ہو۔ بہترین امت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی کہی ہے، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ وسراجا منیرا۔ کس صفت کے ساتھ سراج منیر کا؟ اللہ رب العزت نے سورج کو سراج کہا ہے کلام حمید کے اندر، اور چاند کو منیر کہا ہے۔ سورج کو سراج کیوں کہا ہے؟ کیونکہ سورج خود بخود روشن ہوتا ہے، اس کے اندر روشنی کی صفت موجود ہے، وہ خود بخود روشن ہوتا ہے، اس لیے وہ سراج ہے۔ اور چاند منیر کیوں ہے؟ چاند سورج کی روشنی لیتا ہے اور اس کو من و ان منعکس کر دیتا ہے، لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ سورج روشنی کا منبع ہے، چاند روشنی کو منعکس کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب نبی کریم کی صفت دائی کو بیان کیا، دعوت دینے کو بیان کیا، تو اللہ رب العزت نے ساتھ کیا کہا؟ سراجا منیرا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ دعوت دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ سورج بھی ہیں اور چاند بھی ہیں۔ کس وجہ سے یہ بات کہی ہے؟ دعوت دین آپ کے اور میرے اوپر فرض ہے، قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ بھی فرض ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ فرضیت موجود ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے قیامت تک جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اگر تم میں سے ہر شخص یہ کام چھوڑ ہی دے بالفرض تو پھر تمہارے اوپر نہ صرف عذاب آئیں گے بلکہ صحیح حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب امت کے اندر سے، جب کسی قصبے کے اندر، قبیلے کے اندر، گروہ کے اندر، شہر کے اندر ایک بھی دائی باقی نہیں بچتا، اس قبیلے اور کنبے کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اس قوم اور اس شہر کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اگرچہ وہاں پہ مومن بندے کیوں نہ رہتے ہو۔ یعنی مومن بندوں کی موجودگی میں بھی عذاب آ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اگر دائی موجود نہ ہو تو عذاب آ جائے گا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بندہ برائی کو برا سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ اس کے بارے میں تبلیغ اور ابلاغ نہیں کرتا، ایسی بستی کے اوپر جب فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ ایک نیک بندہ موجود ہے جو تیرا عبادت گزار ہے، جو تیری تسبیحات کرتا ہے، جو تیرا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس پوری کی پوری بستی کو غرق کر دو، کیونکہ اس بندے کے سامنے میرے احکامات کی نافرمانی ہوتی رہی اور اس نے نہیں روکا۔ ہمارے ہاں صرف ایک حدیث مشہور کر دی گئی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے 3 درجے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث درست ہے کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی قوت اور طاقت اور ہاتھ کے ساتھ برائی کو روک لے۔ چوری ہوتے دیکھ رہے روک دو، ڈاکہ ہوتے دیکھ رہے روک دو، فحاشی عریانیت ہوتے دیکھ رہے روک لو اگر استطاعت ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ نہیں روک سکتے، ایمان کمزور ہے، تمہارے میں قوت و طاقت نہیں، تمہیں خطرہ ہے کہ تم قانون کی گرفت میں آ جاؤ، پھر کیا کرو؟ ابلاغ کرو، ہر وقت فحاشی، چوری، رشوت ابلاغ کرتے رہو ان برائیوں کے خلاف بالفرض۔
تم سمجھتے ہو تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور آج کے حالات جو ہے نا، ہر بندہ یہ سمجھتا چلو یار ہم ایمان کے سب سے نچلے درجے پہ ہی رہے۔ یہ وہ وقت نہیں آیا، وہ قیامت کے قریب کا وقت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ بندہ مومن کا ایمان اتنا کم ہو جائے گا، یہ بات حقیقت ہے، اتنا کم ہو جائے گا، اتنا کم ہو جائے گا کہ اپنے سامنے برائی کو ہوتا دیکھے گا تو ان دونوں کو برائی سے روکنے کی بجائے کیا کہے گا، ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، ذرا پردے کی اوٹ میں چلے جاؤ، ذرا اندر چلے جاؤ۔ یہ جو احادیث ہیں یہ اس وقت کے اوپر اشارہ کرتی ہیں۔ آپ نے اور میں نے آج ہی کے دور کے اندر یہ حدیث بنا لی ہے جی ہم ایمان کے کمزور درجے کے اوپر ہیں، ہم صرف دل میں ہی برا جانتے، اور معاشرے کے اندر باقاعدہ پراپوگنڈا اور ابلاغ کیا جاتا ہے جی پرائیویسی کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، زنا بالرضا کے اندر مداخلت مت کرو، یہ ان کا ذاتی فعل ہے، یہ بندوں کا پرائیویٹ فعل ہے، یہ پرائیویسی ہے۔ جس اسلام نے امر بالمعروف کا اس طرح حکم دیا اور نہی عن المنکر کا اس طرح حکم دیا، اگر تیرے گھر کے اندر کوئی بندہ بغیر اجازت کے جھانک رہا ہے، اسلام میں اجازت ہے تو اس کی آنکھ کو باہر نکال دے، اس کی آنکھ کو پھوڑ دے۔ اس اسلام کا سب سے آخری درجہ میں نے اور آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ پوری کی پوری دنیا لعنت شدہ ہے، پوری کی پوری دنیا لعنت شدہ ہے، مگر وہ جن کو آگے اللہ کے رسول استثناء کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ الا عالمن، یا جو علم حاصل کر چکا ہے، یا متعلمن جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، یا جو عالم بن گیا، یا جو نیکی کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے تعلیم کو حاصل کر رہا ہے، یا وہ جو ذکر اللہ، جو کائنات کے اندر سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کے الفاظ ہیں، یہ سارے کے سارے لعنت سے پاک شدہ ہیں۔ اور چوتھی بات جو ان رستوں کی طرف جاتی ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، آج آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے جب بھی مسجد میں آنا ہے اس نیت سے آنا ہے، یا تو یہاں پہ نیکی کی کوئی بات سکھانی ہے کسی کو، یا نیکی کی کوئی بات سیکھنی ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح حدیث رکھ رہا ہوں جس کو امام البانی اور دیگر ائمہ محدثین نے صحیح لکھا ہے، جو بندہ مسجد میں، دیکھیے دعوت دین کتنا اونچا، کتنا اچھا عمل ہے، کہ جو بندہ مسجد میں صرف اس نیت سے آتا ہے، آج کے بعد اپنی یہ نیت کر کے آئیں کہ میں اپنے کسی بھائی کو خیر کی بات کہوں گا، اس کو صدقے پہ اکساؤں گا، اس کو نماز پہ اکساؤں گا، اس کو کہوں گا قرآن خرید لے، اس کو کہوں گا قرآن پڑھ لے، یا نیکی پہ اکساؤں گا، یا مسجد میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ وہاں سے نیکی کا یا خیر کا کوئی کام سیکھوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو گھر سے روانہ ہوتے وقت اتنا ثواب ہے جتنا حاجی کو ثواب ملتا ہے۔ ابھی گھر سے وہ روانہ ہوا ہے خیر کو سیکھنے کے لیے یا خیر کو سکھلانے کے لیے، اس کو پورے حاجی کا ثواب مل گیا۔ جب مسجد میں آ جائے گا اور خیر کی بات کر لے گا اور خیر کی بات سیکھ لے گا، پھر بتائیے اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ گھر سے روانہ ہونے کا اجر و ثواب پورے حاجی کا ہے۔ بتائیے میں اور آپ دن میں 5 وقت مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ کی قسم کتنی آسان بات ہے کہ ہم 5 حجوں کا ثواب ہر روز لے کے جائیں، مسجد آئیں اس نیت سے کہ میں خیر کی بات کر کے آؤں گا یا خیر کی بات کسی عالم سے سیکھ کے آؤں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کوئی بندہ آتا ہے اس نیت سے کہ وہ قرآن پاک کی صرف 2 آیتوں کا مفہوم ترجمہ سمجھ کے جاتا ہے۔ مفہوم ایسے 2 آیتیں پڑھی، 2 آیتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے بتائیے؟ 1 منٹ۔ صرف آئیں مسجد میں، لائبریری موجود ہے، قرآن کا ترجمہ موجود ہے، صرف قرآن کھولا ہے، 2 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے مسجد میں چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا ایک بندہ ایک سرخ اونٹنی کو خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، کس طرح؟ خلوص نیت سے۔ سرخ اونٹنی کی آج بھی جو معاشرے میں عرب میں قیمت ہے وہ کتنی ہے؟ وہ کم از کم 1 سے 1.5 کروڑ روپے ہے۔ 2 سرخ اونٹنیاں
اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے خرچ کرنے والا، اس کا اجر و ثواب اور قرآن پاک کی 2 آیتیں مسجد میں آ کے سمجھنے والے کا ایک برابر ہے۔ بتائیے، یہ دعوت دین کا جب انسان تبلیغ، اور یہ بات یاد رکھیے، انبیاء کو بھی اللہ معاف کرے، دیگر بھی واقعی انبیاء ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے، لیکن وجہ امتیاز انبیاء کی جو باقی مخلوقات کے اوپر ہے وہ صرف تبلیغ ہے، وہ ابلاغ ہے، وہ رسول ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت مخلوقات میں سے ایک انسان کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، اس کو کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، جو تیرے پہ نازل ہو رہا ہے اس کا ابلاغ کر دے۔ صرف یہ ڈیوٹی ابھی ملی ہے اور اس بندے کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ رب اس سے کلام کرنا شروع ہو گیا۔ رب براہ راست کس سے کلام کرتا ہے؟ اپنے رسولوں سے کلام کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ وہ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے اللہ کی قسم خوشخبری کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے اس امت کے لیے، جو بھی اس امت کے اندر تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے وہ انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کا ترکہ علم ہے، انبیاء کا ترکہ تبلیغ ہے، انبیاء کا جو ترکہ ہے وہ سارے کا سارا لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء اپنے پیچھے کوئی مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم کا ترکہ بانٹ رہا ہے، صحابہ نے کہا کون سا ترکہ بانٹ رہا ہے؟ اصحاب صبح وہاں پہ لیکچر ہو رہے تھے دین کے، کہا یہی تو انبیاء کا، یہی تو رسولوں کا ترکہ ہوتا ہے، تم نے کیا سمجھا کوئی مال اور دولت بانٹ رہا ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، میں اور آپ اس ذمہ داری میں برابر ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ عالم دین کا کام ہے، یہ جس نے علم حاصل کر لیا اسی کا کام ہے، وہی تبلیغ کرے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اتنی عمدہ کی ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی کریم نے میرے اور آپ کے اوپر ایک چیز فرض کی ہے۔ کیا؟ نبی کریم نے کہا کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ پہلی تو یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے ہوں، اس لیے اپنی طرف سے دین کے کام جتنے مرضی ایجاد کر لو، نبی کریم نے اگر نہیں بتلایا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم نے دین پورا پہنچا دیا۔ جب کہہ دیا کیا میں نے دین کو پورا پہنچا دیا، صحابہ نے کہا پہنچا دیا ہے، نبی کریم نے ڈیوٹی کیا لگائی؟ نبی کریم نے کہا بس جو حاضر ہیں وہ غائب کو شاہد ہیں، وہ غائب کو یہ میری باتیں پہنچا دیں۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ جس کے پاس نبی محترم کی ایک حدیث بھی پہنچ جائے وہ اس کو منوعاً آگے پہنچا دے۔ آپ جتنی باتیں سنتے ہیں آپ کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، آپ اپنے گھر میں جائیں بیوی بچوں کو وہ ابلاغ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کوئی بندہ سیکھ کے جاتا وہ آگے پہنچا دے، اور اس کا چہرہ اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ روشنی رکھے، اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ خوشگوار رکھے، جو میری حدیث کو سن کر آگے پہنچا دے۔ آپ نے دیکھا ہے ائمہ محدثین جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں ان کی کتنی عمریں ہو جاتی ہیں، 100 برس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم عینی شہادت ہے، میں نے عبد المحسن العباد کو مسجد النبوی میں دیکھا، بڑے بڑے محدثین کا یہ واقعہ ہے، جسم معذور ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں چل رہا ہوتا، پاؤں نہیں چل رہے ہوتے، لیکن حدیث کی یہ برکت ہوتی ہے، 100 سال 105 سال دماغ اسی طرح توانا، اسی طرح تندرست، ابھی زیر اور زبر کی راوی کے بلدیت کے اندر زبر اور زیر کے اندر بھی غلطی نہیں ہوتی، فٹ ٹوک دیتے ہیں کہ یہ تو غلط پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کی ایسی نشو نما اور گروتھ کرتا ہے کہ وہ اس عمر میں بھی جا کے بھولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ حدیث کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ محدثین لمبی عمریں بھی پاتے ہیں اور ان کا دماغ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ تر و تازہ اور روشن رکھتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت بڑا قول ہے، بہت عظیم حدیث ہے کہ جو عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے۔ ایک بندہ عبادت گزار ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن ایک بندہ تبلیغ کر رہا ہے، ایک بندہ ابلاغ کر رہا ہے، ایک بندہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے،
اس کے پیغام کو پہنچانے کی وجہ سے کئی عابد پیدا ہوتے ہیں. ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر کیسے ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے کم تر انسان پر ہے. بتائیے اس سے زیادہ کسی آپ نے اور میں نے صرف نیت ہی کرنی ہے, ایک دم سٹیٹس بدل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابھی آپ نے نیت کی, آج کے بعد میں نبی کی جو بات سکہ سند سے صحیح سند سے مجھ تک پہنچتی ہے, قرآن کی جو آیت پہنچتی ہے, میں آگے اپنے دوستوں کو بتلاؤں گا, میں فون پہ ان کو اطلاع کروں گا, میں ان کے ساتھ گفتگو کروں گا. ابھی آپ نے صرف یہ ارادہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات, حتیٰ کے الفاظ آئے ہیں حتی النملتا حتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر. کتنی عظیم حدیث ہے. اللہ, اس کے فرشتے, سارے آسمان والے اور اللہ کے آسمان کے اوپر جو اللہ کے لشکر ہیں, میں اور آپ اس کو نہیں جانتے کتنے عظیم عظیم لشکر موجود ہیں. صرف اللہ نہیں, آسمان کے سارے فرشتے نہیں, آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں سارے, حتیٰ کہ چونٹی جو اپنے دل میں ہوتی ہے, حتیٰ کہ پانی کے اندر تیرنے والی مچھلی بھی اس بندے کے اوپر درود بھیجتی ہے جو آج یہ نیت کرے کہ آج کے بعد لوگوں کو خیر کی بات سکھلاؤں گا. بتائیے, سب نیت کرے, کیا حرج ہے؟ اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے. یہ بات جب علماء یہ کہتے ہیں نا, اس کا محل اور اس کا سیاق و سباق اور ہوتا ہے. یہ بات عام طور پہ معاشرے میں مشہور ہے, جی اس نے ابھی پورا علم حاصل نہیں کیا, اس نے ابھی قرآن پورا نہیں پڑھا, اس نے پوری حدیث نہیں پڑھی, اس لیے اس کو تبلیغ اور ابلاغ نہیں کرنا چاہیے. اس کا محل کچھ اور ہے. یہ اس کے لیے اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے, اس کو اپنی علم حاصل کرنے سے قبل لوگوں کو مسائل نہیں بتانے چاہیے. لیکن کیا وہ نماز کی تبلیغ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ جھوٹ چھوڑنے کی تبلیغ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ رشوت سے بچانے کی تبلیغ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اس کے اوپر بھی لازم اور واجب ہے, ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, ایک اور بات معاشرے میں اس سے ملتی جلتی مشہور ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, تو جو کام خود نہیں کرتا وہ کہتا کیوں ہے؟ یاد رکھیے یہ صرف واحد نبی محترم ہیں جن کی ذات کے اندر یہ صفت ہو سکتی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کے اوپر کر کے دکھایا. نبی کے بعد کوئی انسان بشری خطاؤں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے. ایک بندہ تہجد کی نماز میں کمی کوتاہی کرتا ہے, لیکن وہ تہجد کے فضائل بیان کر رہا ہے, یہ بیان کرنے جائز ہیں. یہ بات بھی معاشرے میں مشہور ہے کہ آپ خود یہ کام نہیں کرتے, آپ فضائل ایک بندہ, لیٹس سپوز آپ کو حدیث ملتی ہے کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے, آپ ہر روز نہیں پڑھ رہے, لیکن آپ اس کا ابلاغ کرتے جا رہے ہیں کہ نبی محترم سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ جو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. آپ خود نہیں بھی کر رہے, آپ کی تبلیغ سے اللہ کی قسم لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. پھر ہوگا کیا؟ آپ کو بھی اللہ توفیق دے دے گا. اس لیے یہ بات کہنا کہ جس چیز کے اوپر منوا ان عمل ہو رہا ہے صرف اسی چیز کا ابلاغ کرنا, ہاں دونوں میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے. انسان جس کے اوپر عمل کر کے تبلیغ کر رہا ہوتا ہے وہ جلدی لوگوں کے دلوں میں اثر کر جاتی ہے, وہ بات تیزی سے تیر کی طرح تیز رفتاری سے لوگوں کے دماغوں کو دلوں کو معطر کر دیتی ہے. یہ بات درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں نے سنا ہے جو سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھے گا یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا, سبحان اللہ العظیم پڑھے گا, اس کے سمندر کے جھاگ برابر گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ آپ نے حدیث سنی, آپ عمل نہیں کر رہے تو آگے نہیں پہنچانی ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب لوگ آپ کے کہنے پہ یہ عمل کرنا شروع کریں گے اللہ آپ کو بھی ہدایت دے گا, آپ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے یہ باتیں, یہ مغالطے معاشرے میں تبلیغ کے رستے میں روڑے اٹکانے کے لیے پھیلائے گئے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا ہوا. ہر وقت ہر جگہ اس موضوع کے اوپر ڈاکٹر فضل الہی کی 6 کتابیں ہیں.
کہ دعوت دین کس کو دی جائے، دعوت دین کس وقت دی جائے، فضائل دعوت کیا ہیں، دعوت دین کا نقطہ بنیادی کیا ہونا چاہیے۔ جو چاہتے ہیں وہ ان کتابوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ مختصر بات یہ ہے، دعوت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، صبح و شام انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نو کہہ رہے ہیں دن میں بھی میں نے دعوت دی، رات کو بھی میں نے دعوت دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ آپ مجھے بتلائیے یہ وہ دین ہے کہ جس کے اندر نماز کی حالت میں بتائیے صدقے دل سے ذرا غیر جانبدار ہو کے سوچئے، نماز کی حالت میں آپ کو پتا غیر ضروری حرکات سے نبی کریم نے منع فرمایا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اپنی حرکات کو کم سے کم کرو، خشوع و خضوع پیدا کرو۔ لیکن بتائیے امام غلطی کرے گا تو کیا امام مصلی کے اوپر موجود ہونے کے باوجود تم حالت نماز کے ہونے کے باوجود اس کی غلطی کو ٹوکو گے کہ نہیں؟ اگر اس دین کے اندر حالت نماز کے اندر امام غلطی کر رہا ہے اس کو پیچھے سے ٹوکنا واجب ہے، تو عام معاشرے کے اندر جب غلطی ہو رہی ہے ٹوکا کیوں نہیں جائے گا؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ پرائیویسی، یہ اس کا ذاتی فعل ہرگز نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اور یہ جو معاشرے کے اندر پراپیگنڈا پھیلایا ہوا نا کہ کمزور ایمان، یہ قیامت کے قریب کی بات ہے۔ قیامت کے قریب بندہ مومن کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، بلکہ ابلاغ کو تبلیغ کو کئی مرتبہ قرآن پاک میں اور حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ سے افضل کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری مسجد میں آتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ مجاہد فی سبیل اللہ سے زیادہ اجر پاتا ہے۔ بتائیے فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ بتائیے یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ کافروں کی پیروی نہ کرو اور اس قرآن کے ذریعے، اس کے ابلاغ کے ذریعے، اس کی دعوت کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کرو۔ کون سا؟ کبیر، جہاد کبیر کرو۔ اور افضل الجہادی کلمۃ عدل، اور بعض روایات میں کلمۃ حق عند سلطان الجائر۔ بتائیے جابر سلطان کے خلاف کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، اس کے اندر کون سی تلوار اٹھائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلاغ اور تبلیغ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے، اور اس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ آج کے بعد میں نے اور آپ نے جب بھی دن کے اندر 5 حجوں کا ثواب اگر کمانا ہے تو یہ نیت کر کے مسجد میں آنا ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات کر کے آئیں گے یا کوئی نہ کوئی خیر کی بات سیکھ کے آئیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔